السلام علیکم۔ کتاب ایک بہترین دوست ہے۔ کتاب سے تعلق قائم رکھنا علمیت کی نشانی ہے۔ کتاب نہ ہو تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتاب ہی طاقت کا چشمہ ہے۔ آج ایک بڑے اہم موضوع پہ اور بڑے دلچسپ موضوع کے اوپر ایک کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب میں نے گزشتہ پڑھی، ہاتھ میں لی، مجھے ملی تو میں پڑھتا چلا گیا تحت سے کہ میں ختم نہ کر سکا۔ یہ کتاب ہے افغانستان کے موضوع پہ، جو کہ سید ابرار حسین ایک سابق سفارتکار ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہے اور اسلامی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد نے اس کو پبلش کیا ہے۔ افغانستان سے تعلق پاکستان کا ہسٹوریکل ہے، بڑا تعلق ہے، اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کوئی 200 سے 300 سال بلکہ شاید اس سے زیادہ سالوں سے ہمیں تعلق افغانستان سے۔ یہ تمام مسلم مفتوحین جو کہ ہندوستان کے اندر داخل ہوئے یا افغانستان کے ہی راستوں سے داخل ہوئے، پاکستان سے لے کے جا بجا ملتان اور ملتان سے آگے کابل اور قندھار تک جو ہے وہ بے شمار لوگوں کی قبریں ہمیں ملتی ہیں، آثار ملتے ہیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات کو بتاتے ہیں۔ یہ کتاب دوسری کتابوں کے مقابلے میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ ایک تو مختلف یہ ہے کہ عموماً جو ہمارے سفارتکار ہوتے ہیں اور سابق جرنیل ہوتے ہیں وہ انگلش کے اندر لکھنے کو پریفرنس کرتے ہیں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کتاب اردو کے اندر لکھی گئی ہے، جو کہ ایک عام قاری جو کہ افغانستان کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ سمجھنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ 20-25 سالوں کے اندر جو افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے جس سے ہمارا پورا تعلق ہے۔ پاکستان کی اکانومیکل اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی، پاکستان کی ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی، یا پاکستان کے بہت سارے معروضی حالات کا براہ راست تعلق افغانستان کے ساتھ ہے۔ ہم نے افغانستان کے ساتھ 1947 کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ اس کتاب نے اس سبجیکٹ کو بھی جو ہے وہ چیک کیا ہے، اور اس سبجیکٹ کو بھی اس کے اندر تحقیق کی ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو اکتوبر 1947 یعنی کہ اگست، ستمبر، اکتوبر 2 مہینے کے اندر اندر ہی تسلیم کر لیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سالوں تک اس نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسی کتاب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اکتوبر کے اندر ہی تسلیم کر لیا تھا۔ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں انہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ افغانستان نے پاکستان کو کیوں نہیں تسلیم کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ تھا۔ اور بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ افغانستان کے جو اقوام متحدہ میں سفیر تھے انہوں نے اپنی حکومت سے پوچھا کہ اس کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے، تو ابھی ان کا جواب آتے آتے وہاں پہ رائے شماری ہو گئی، اور افغانستان نے پاکستان کی حمایت کے اندر ان کے اپنے پرسنل فیصلے کے مطابق انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ افغانستان سے قیام پاکستان کے بعد ہمارے مختلف سرد و گرم جائز ہیں۔ بنیادی طور پہ سرد اور گرم کے اندر محبت والا عنصر کم رہا، اور عموماً مفارقت اور مسابقت والا معاملہ زیادہ رہا۔ یہ کتاب بھی ہمیں بتاتی ہے اور باقی ذرائع بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ افغانستان مجموعی طور پہ پاکستان مخالف پالیسی کے اوپر گامزن رہا۔ پاکستان میں آمریت آتی رہی، کبھی جمہوریت آتی رہی، لیکن وہاں پہ مختلف قسم کی آمریت بھی قائم رہی، بادشاہت بھی قائم رہی، اور سوشلسٹ عناصر کا قبضہ بھی رہا۔ اور پاکستان کے ساتھ اس کے باوجود کہ مخاصمت کا اور مسابقت کا پہلو موجود رہا، لیکن 1965-1970 کی جنگوں کے اندر اور اس کا افغانستان کا جھکاؤ بہت حد تک انڈیا کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے کسی حد تک بارڈر کے اوپر کوئی پریشانی پاکستان کے لیے کریٹ نہیں کی، لیکن کوئی نہ کوئی مقابلہ اور کوئی نہ کوئی پریشانی اور پاکستان کے اندر سازشیں بہرحال افغانستان کی زمین سے کچھ گئی افغانستان کے ذریعے، اور کبھی ہندوستان نے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں کرنے کی کوشش کی۔ اس کتاب نے بہت سارے موضوعات کو چھیڑا ہے۔ شاید گمان ہی ہوتا کہ اگر یہ کوئی آدمی ان سے انٹرویو لے رہا ہوتا تو بہت سارے بہتر چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ کتاب جو بھی میرے ہاتھوں میں موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سید ابرار حسین جو کہ سابق سفارتکار ہیں، جو کہ 2 دفعہ افغانستان کے اندر موجود رہے، یہ خاص طور پہ اس زمانے میں طالبان کی حکومت تھی، اور پھر طالبان کے بعد جس زمانے میں اشرف غنی کی حکومت قائم ہو رہی تھی اور حامد کرزئی کی حکومت جا رہی تھی۔ اس کتاب کا بڑا اچھا عنوان ہے افغانستان، ملا عمر سے اشرف غنی تک، ایک سفارتکار کے تجربات و مشاہدات۔ اس میں بڑی اہم باتیں اور بڑے دیکھیں، ایک سفارتکار تو بہرحال ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، اس کو بہت سارے حکومتی چیزیں، بہت ساری ریاستی چیزیں چھپانی بھی ہوتی ہیں اور بتانی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس نے بہت ساری باتیں بہت اچھی طریقے سے، کیونکہ خود موصوف گو کہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، لیکن صاحب علم آدمی ہے، صاحب کتاب ہیں، بہت اچھے علمی انداز کے اندر انہوں نے چیزیں بیان کی، بڑے سہل اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہوئے۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ افغانستان میں ملا عمر یا طالبان کے زمانے میں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری افغانستان میں اور میں حکومت کے درمیان جاتے ہوئے ان سے میں نے ملاقات کی تو بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے کسی بھی حکمران کے مقابلے میں سادہ ترین فرد سے میں نے گفتگو کی۔ جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو بنیادی طور پہ کابل کے مقابلے میں کابل گو کے دارالحکومت موجود تھا، کیونکہ ملا عمر خود قندھار میں موجود تھے، تو عملی طور پہ بائی ڈیفالٹ
جو پورا کا پورا جو دارالخلافہ کے طور پہ جو کام کر رہا تھا وہ قندھار تھا، اور قندھار اس پورے سینیریو کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا، اور میں قندھار میں ذمہ داری تھی۔ جب ان کی پہلی ملاقات ملا عمر سے بھی تو بہت ہی سادے سے صوفے اور اس کی جگہ پہ دونوں نے خیرخواہی کلمات ادا کیے، اور جب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، جب یہ افغانستان سے جا رہے تھے تو آخری ملاقات ایک کوریڈور میں ہوئی۔ اس کوریڈور میں جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ابرار صاحب آئے ہیں اور یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ملا عمر نے کیا کیا کہ اپنی چادر اٹھائی اور زمینیں بچھا دی اور اس کے اندر بیٹھ گئے، اور ساتھ میں ایک اور ان کے وزیر خارجہ تھے، ان کی بھی چادر تھی، وہ بھی انہیں زمینیں بٹھا کے دونوں زمینیں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے۔ یہ سادہ ترین گفتگو تھی اس کی تھی۔ جہاں بھی سادگی انہوں نے طالبان کی بتائی، وہاں پہ انہوں نے ان کی بہت سارے خیالات کے اندر جو ہے وہ جامدیت اور انتہا پسندی کی جانب بھی کیا، جس میں سے ایک واقعہ جو انہوں نے بیان کیا جس میں ہم سب جانتے ہیں، وہ بامیان میں بدھ مت کے مجسموں کی بمباری کر کے تباہی تھی۔ پاکستان کے رول اس کے اندر ایک عموماً انہوں نے بیان یہ کیا ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوتا ہے یا جو کچھ بھی افغانستان میں طالبان کے زمانے میں ہو رہا تھا، اس کا براہ راست ذمہ دار پاکستان ہے، جبکہ پاکستان ایسا نہیں تھا۔ وہ انڈیپینڈنٹ تھے، وہ بہت سارے فیصلے اپنے طور پہ کیا کر رہے تھے، اور اپنی جو بھی ان کی شورا تھی۔ تو پاکستان کا ایک وفد، اعلیٰ سطحی وفد ان کے پاس پہنچا جب یہ بامیان کے مجسمے توڑنے لگے، تو ان کو بتایا کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ورلڈ ہے اور آپس میں ویل کنیکٹڈ ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بدھ مت کی بڑی اکثریت ہے اور وہاں مسلمان اقلیت کے اندر ہے۔ بنیادی طور پہ معمار سے ایک باقاعدہ ایک وفد برما سے پاکستان آیا تھا اور انہوں نے ایک درخواست کی تھی اس کو روکے جائے۔ اس کے علاوہ جو پاکستانی وفد تھا بڑی دلیلوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، مختلف احادیث کے ذریعے، مختلف واقعات کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے اور تابعین کے زمانے کے واقعات کے ذریعے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ موجود رہے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی ان کی بات کرنا شروع کر دے۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ احرام مصر موجود ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی ان کی بات نہیں کر رہا، وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن افغانستان کے جو قیادت تھی وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی، اور انہوں نے مجسمات کو توڑا، جس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ پاکستان کے حوالے سے بھی نیگیٹو آیا اور باقی چیزوں کے حوالے سے آیا۔ اس کتاب کے اندر ایک اور اہم ترین چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ حامد کرزئی سے ٹرانسفارمیشن، کہ کس طریقے سے حامد کرزئی کی حکومت کے بعد جب اشرف غنی کی الیکشنز ہو رہے تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے۔ ایک طرف اشرف غنی تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ عبداللہ تھے، جو کہ اس دفعہ بھی دونوں کا کمپٹیشن ہوا ہے الیکشن میں۔ اچھا، ایک خاص بات یہ تھی کہ بظاہر افغانستان کے اندر جب آپ فضا کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ پوسٹ طالبان ایرا کے اندر انڈیا کی اور پاکستان مخالف ممالک کی بڑی انویسٹمنٹ ان کے میڈیا کے اوپر ہے، جو کہ پاکستان نے باوجود اس کے کہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان کے اندر میڈیا کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی۔ اور بنیادی طور پہ ظاہر بات ہے افغان طالبان کے ہٹنے کے بعد شمالی اتحاد کے لوگ وہاں موجود ہیں، جن میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا پاکستان سے کوئی نہ کوئی جہاد افغانستان کے زمانے میں کنیکشن رہا ہے، لیکن میڈیا کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن کافی کمزور رہی ہے۔ لیکن بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت چاہے وہ عبداللہ ہوں یا اشرف غنی ہوں، ان کے لیے بڑا اہم تھا کہ ان کی کوئی نہ کوئی تصویر پاکستان کے سفارتکاروں کے ساتھ اخبار کے اندر یا خبر اس کے اندر آ جائے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہے افغانستان کے اندر کہ تمام تر مخالفت کے باوجود پاکستان کی اہمیت نہ ہو۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ جب الیکشنز کے درمیان دونوں فریقوں نے رابطہ کیا اور پاکستان کے سفارتکاروں کے ساتھ تصویریں باقاعدہ پبلش کرائی گئیں۔ حامد کرزئی آخر وقت کے اندر جو ہے وہ بارک اوباما افغانستان پہنچے، لیکن بارک اوباما سے ملنے کے لیے وہ نہیں گئے۔ ان کا اصرار یہ تھا کہ بارک اوباما جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے، حامد کرزئی سے ملنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے ان کے قصر صدارت کے اندر، نہ وہ آئے نہ یہ گئے۔ تو حامد کرزئی کا جو اختتام تھا بنیادی طور پہ وہ امریکہ کے حوالے سے، اور بلکہ ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ امریکہ نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کر دیں، تو حامد کرزئی نے اسے سائن کرنے سے انکار کر دیا، جو کہ اشرف غنی کی صدارت کے حلف نامے کے کچھ ہی عرصے کے اندر، ایک مہینے کے اندر اشرف غنی نے اس کو سائن کر دیا۔ اس کتاب کے اندر ایک اور چیز جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ میڈیا اور وہاں کی جو خفیہ ایجنسی ہے، اور دیکھتے شمالی اتحاد تمام تر افغان، کیونکہ وہ طالبان کے خلاف تھا تو یہ سمجھتے یہ تھے کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ پاکستان کے بھی خلاف تھے، اور یہ خفیہ ایجنسیز کا پاکستان کے اندر بڑا رول تھا۔ ایک بڑے اہم واقعے کی طرف انہوں نے ایک کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ شاہ شہید کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی یہ 6 اور 7 اگست کے درمیان کابل میں ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھتے ہیں کہ افغان حکومت نے ابھی پاکستان اور طالبان افغانستان کے صلح پسند حلقے بات چیت کے تعطل سے ہی پریشان تھے کہ 6 اور 7 اگست کو کابل میں پے در پہ کئی دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں تقریباً 50 لوگ جاں بحق ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ان میں سب سے شدید حملہ شاہ شہید کے علاقے میں ہوا جو بظاہر بارودی مواد سے بھرا ہوا ایک ٹرک پھٹنے سے ہوا تھا۔
افغان حکومت نے حسب معمول الزام پاکستان پہ کر دیا. دھماکے والے ٹرک کے بارے میں کہا گیا وہ پاکستان سے بھیجا گیا تھا. افغان طالبان نے اس حملے کی نہ صرف یہ کہ ذمہ داری قبول نہیں کی بلکہ واضح الفاظ میں اس میں ملوث ہونے کی تردید کر دی اور ایک تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی اور حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں 13 اگست کو ایک بیان بھی جاری کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ شاہ شہید کے حملے میں طالبان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن ان کا پورا میڈیا اس کے خلاف ہو گئے اور نہ صرف اس کے اندر اشرف غنی نے پاکستان پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے پاکستان میں خودکش حملہ آوروں کی تربیتی کیمپ ہے. پاکستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پیشہ ور قاتل ہمیشہ جنگ کے پیغامات بھیجتے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہم پہ باہر سے مسلط کی گئی جنگ میں ہمارے لوگ مرتے رہے. اشرف غنی کے اس خطاب کے جواب میں پاکستان نے کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا بلکہ پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں اور ہم اپنے افغان بھائیوں کے درد کو سمجھتے ہیں. پاکستان برادر ملک افغانستان میں امن و صلح کی کوششوں کو جاری رکھے گا. اب جیسے ہی کوئی یہ واقعہ ہوا تو بہت سارے افغان رہنمائی پاکستان کے خلاف ہوئے اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ جملہ جو اس میں آگے جا کے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بعد میں ایک افغان رہنما نے مجھے بتایا کہ جب ان رہنما نے کئی دن تک کوئی ایسا بیان یعنی پاکستان مخالف بیان نہیں دیا تو افغان خفیہ ایجنسی نے ان سے باز پرس کی کہ وہ پاکستان مخالف بیان دینے سے کیوں گریز کر رہے ہیں. اب یہ پورا واقعہ ہو گیا بڑا انٹرسٹنگ ہے جس کے اندر پاکستان کے خلاف کیمپ بھی لگائے گئے اور مختلف جگہوں پہ پاکستان کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہو گئے اور اشرف غنی نے اس میں جو ہے وہ بہت سخت اقدام بھی کیا. بلکہ ایک قلب افغان ایک کانفرنس تھی انڈیا کے اندر ہو رہی تھی وہاں پہ وہ شریک ہوئے اور انہوں نے پوری کانفرنس کے دوران پاکستانی وفد کے اوپر جو کہ سرتاج عزیز اسے لیڈ کر رہے تھے ان پہ انگلی رکھ کے الزام لگایا کہ یہ پاکستان ہے جو کہ اسے وہ کر رہا ہے. لیکن پاکستان نے اس کے اندر بڑا پازیٹیو جواب دیا اور رد عمل کا شکار نہیں ہوئے. لیکن اس پورے واقعے کے اندر ہوا یہ کہ آگے جا کے صاحب مصنف کہتے ہیں کہ اشرف غنی نے ایک لائن کراس کر لی یعنی مخالفت کے اندر بہت زیادہ چلے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو تو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو چائنا نے بھی کہا ان کو امریکہ نے بھی کہا کہ آپ پاکستانی مخالفت میں زیادہ چلے گئے ذرا سنبھلیں. اب سنبھلنے کے لیے ریمیڈی چاہیے تھی. اب ریمیڈی کیسے کرنا تھی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز اس کتاب کے اندر لکھی ہے. باقاعدہ فرمائش کر کے اس زمانے میں نواز شریف کی حکومت پاکستان میں موجود تھی. پشتو نیشنلسٹ لیڈرز کا ایک وفد پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اور وہ ان سے ملاقات کرتا ہے ان سے کہتا ہے کہ آپ کام ڈاؤن. بظاہر یہ کام ڈاؤن کی بات جو کی گئی تھی یہ ایک کرافٹڈ پوری کی پوری کمیونیکیشن تھی کہ وہ وقت جاتا ہے اور وہ پاکستان سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں آرٹیفیشل تھیں لیکن اشرف غنی کو بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ پاکستان کے بغیر پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ آپ جتنے بھی تعلقات بہتر کر لیں آپ کے لیے نہیں ہو سکتے. اس کتاب نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے افغان طالبان کو پاکستان نے کوشش کی کہ تعلقات قائم کریں. اور ایک اہم واقعہ جس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ مری کے اندر پاکستان نے اشرف غنی نے پاکستان پہ کافی زور ڈالا تھا کہ آپ ہمارے جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرائیں. پاکستان نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے مری کے اندر ہی مذاکرات کرائے. لیکن جیسے ہی مذاکرات شروع ہوئے تو ان کے اپنے اندر سے وہ خبر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لیک کی کہ ملا عمر کا تو 2 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور ملا عمر کے علاوہ اس وقت قیادت نہیں ہے. اب یہ سب چیزیں ان کی انٹرنل پالیٹکس کی تھیں جو کہ ہمیں یہ کتاب بتاتی ہے. اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے جو مسائل تھے ایک جگہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے ایک اور چیز یہ بیان کی ہے. ترکی ناٹو فوج کا حصہ تھا اس کے فوجی اور ان کے ایکوپمنٹ ہیلی کاپٹرز وغیرہ موجود تھے. اسی زمانے میں پاکستان مخالف لابی نے یہاں تک کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے ایک کونسل کو مطلب کہ باقاعدہ ایک ہمارے ذمہ دار وہاں پہ شہید بھی ہوئے اور ایک عمارت کو جلا بھی دیا گیا. تو بعض جگہ سیکیورٹی کے ایشوز کریٹ ہو رہے تھے. تو باقاعدہ ایک ترکی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہ بھی کہ اگر ہم فلاں جگہ موجود ہوں گے اور اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے یعنی پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر تو ترکی کے ہیلی کاپٹرز ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ان تک پہنچیں گے. یہ پورا ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر ہے. تو تاریخ کی بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اس میں تشنا بھی ہیں. بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان نہیں کی گئیں. بعض جگہ انہوں نے کہا کہ میں 4 اجلاسوں میں شریک ہوا اور 5ویں اجلاس میں باوجود شریک نہیں ہوا. وہ باوجود کیا چیز تھی وہ ہم سمجھنے سے قاصر تھے چیزیں تھیں. ایک اور چیز اس کتاب کو پڑھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سفارتکار کے علم میں بہت ساری باتیں نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتی, وہ چیزیں اس ملک کے بارے میں وہ کافی حد تک آئسولیشن میں ہیں یا انہوں نے صاحب کتابیں بتانے سے گریز کیا. بہرحال لیکن یہ ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹ ہے. انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی بہت اچھی پیشکش ہے اور جسے میں اسے بریک تھرو پریزنٹیشن کے طور پہ کہوں گا. بلکہ اس کتاب کو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سفارتکاروں کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی قومی زبان کے اندر اچھے طریقے سے
اپنی کنڈیشنز کو اپنے جن سفارتکاروں پہ وہ رہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پاکستان کا رویہ کیسا رہا ہے اور کیسی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہی ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ رہی ہیں۔ ہم ایک ایسے دور سے گزرے ہیں بہرحال اس پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں کے اندر، جہاں پہ شاید ہم نے دنیا کا وہ واحد خطہ رہا جہاں پہ کوئی 26 سے 30 ممالک کی جنگ لڑی ہے۔ پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ رہا جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، پاکستان کا مقابلہ سیدھے ہاتھ پہ افغانستان کی ایجنسی جو کہ بیسیکلی شمالی اتحاد اور پاکستان کے خلاف رہی، اس نے پاکستان کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے نیشنلسٹ کو، پاکستان مخالف طبقے کو انگیج کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ ہمارے ساتھ بھی تھا لیکن ہماری پیٹھ پہ چھری گھونپنے کو تیار تھا، برطانیہ کا اپنا رول تھا، ناٹو کا اپنا رول تھا۔ تو ان تمام ممالک کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے خطے کے اندر لڑی جا رہی تھی، اور اتفاق کی بات ہے اور شاید سچی بات یہ ہے کہ اس کو ہم ہی نے انوائٹ کیا تھا اور ایک رات کے اندر کسی جنرل صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال ہم نے بڑا لہو دیا، ہم نے بڑے قربانیاں دیں۔ پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے ایک اربوں روپے کی اس کے اندر اس کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہسپتال بنائے، کالجز بنائے، بلڈنگز بنائیں، لیکن وہاں پہ آپ کے مخالفین نے بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کام کیا۔ اب افغانستان نے ایک نئی کروٹ بدل چکا ہے، جس کے اندر اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک بریک تھرو افغانستان کے اندر قندوز کے اوپر طالبانہ قبضہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے پریشانیاں کریٹ ہو گئی تھیں، اور اسی قندوز قبضے کے بعد مذاکرات طالبان اور افغان حکومت اور امریکہ کے اندر زیادہ بہتر ہو گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، خاص طور پہ نئی ڈیولپمنٹ کے بعد، جس کے اندر معاہدہ قطر کے بعد جو ہے وہ امن کی طرف چیز جا رہی ہے۔ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے نہایت ضروری ہے، جتنا افغانستان میں امن ہوگا اتنا پاکستان کے لیے بھی رہے گا، اور افغانستان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ٹریڈ کے لیے اس کتاب میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کس طرح انڈیا نے کوشش کی کہ ایران کے ساتھ مل کے چہار بہار کی بندرگاہ کو ایکٹیویٹ کیا جائے، لیکن افغان ٹریڈنگ ایریا جتنے ان کے تاجر ہیں وہ کمفرٹیبل پاکستان کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک امت کی بات ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ زیادہ سے زیادہ افغانستان کے ساتھ ہم تعلقات کو ہم بہتر کریں، اور افغانستان کی بقا بھی اسی میں ہے اور افغانستان کی ترقی بھی اسی کے اندر ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ شکریہ۔